یہ شعر میں نے میاں صاحب کے مزار پر حاضری کے وقت کہے، شروع ہوتے ہیں کہ میں بے قیمت ککھاں وانگوں ہولا جیوں پرچھاواں، تساں جیا کوئی مرد کلندر جگ تے ٹاواں ٹاواں۔ جناب بسم اللہ۔ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ آپ سب کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایسی شخصیت کی قربت نصیب ہوئی۔ لگتا ہے 1 مہینہ ان کے قریب رہا ہوں، اس میں سے کچھ دن چھوڑ کے، یہ بڑی سعادت ہے۔ وہ ایک بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ با ادب باریا بے ادب بے ریا، ایسی شخصیات کی قربت کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اور پھر ان کا کلام، شاعر کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ شاعر کے بچے ہوتے ہیں، تو بچوں کو جب خوبصورت انداز میں بلایا جائے یا پکارا جائے تو شاعر کو کتنی خوشی ہوتی ہے یہ تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ چونکہ اشعار پنجابی میں ہے اور میں بھی ویسے اپنی اوقات میں آ جاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ میں ریڈیو پہ جب بولتا ہوں اردو تو لوگ مجھے کہتے ہیں راجا صاحب جھوٹ بول دے ہو، پھر تسی جدو اردو بولتے ہو اینج لگتا ہے تو جھوٹ بول دے ہو، تو بہتر ہے اپنی اوقات جو ہے وہ پنجابی چ گل کرو۔ تو میں پنجابی چ جناب کلام انہاں دا جدوں پہلے دفعہ میں اپنے اس مشاعرے تے 8 جون سنایا پنجابی چ ایک طرز تے پھر میں انہاں دے رشتہ دار اتنے بیٹھے ساں، تو میں نے ایویں موج آ گئی، میں کہ سر تمہیں ایک ہور طرز سناواں، تو فرماندے ہاں سناؤ۔ اس طرز سنائی تو میں فرماندے آئندہ جتھے بھی ہوں چلا گے مشاعرہ کریں گے تو تسی 2 طرزاں میں میرا کلام سنانا۔ انہوں نے مہربانی، انہوں نے پسند فرمایا، تو اگر تسی برداشت کر لو گے تو میں 2 طرزاں سنا لواں۔ کی خیال ہے 2 طرزاں سناواں یا ایک ہی سناواں؟ ایک ہی 2 اچھا تالیاں مارو گے پھر میں پتہ چلے گا آپ تسی باقی چاہتے ہو۔ تو ہم دے باری تعالیٰ ایک شعر، اس کے بعد ایک طرز پڑھ دے نال ہی گانا میں دوسرے طرز میں چلا جاؤں گا آٹومیٹکلی۔ الحمد ثنا الہی جو مالک ہے ہر دان، اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان سکاوے دیو جان جہان و خالی، میں بے قیمت ککھاں میں بے قیمت
بےقیمت ککھاواں گوتے ہولا جو پرچھاواں تساں جہاں کوئی مرد کلندر تے جگتے ملک تساڈی ملک تہاڈی ملک سخن دا ملک تہاڈی ملک سخن دا تے ساڈی واجی گزاری ایک شیر تہاڈے تے سو تھرواری کرم کرو تے دسو رج رج درشن پائے جتھو تے اکھ میری دا کاسا رج رج درشن پائے جتھو تے اکھ میری دا کاسا تے عشق درم عشق دالم بالے جے ہوئے جلی جہی طبیعت میری تے ہور بھی جھلی ہوئے جلی جہی طبیعت میری تے ہور بھی جھلی ڈاڈھی بھوک جے لگی ہووے ڈاڈھی بھوک جے ڈاڈھی بھوک جے لگی ہووے ڈاڈھی بھوک جے لگی ہووے تے منگنا سنگدا منگنا نہیں کوئی سنگدا مینوں درد محبت بخشو میں نہیں دارو منگدا تے انج سوال کرے سانجوں کرے انج سوال انج سوال
اڑیاں کرے ایانا اڑیاں کرے ایانا اس درگاہ حضرت صاحب تے میں نہیں خالی جانا اس درگاہ حضرت صاحب تے میں نہیں خالی جانا میں بے قیمتی ککھاں وانگو میں بے قیمتی ککھاں وانگو ہولا جو پرچھاواں تساں جہا کوئی مرد کلندر جگ تے ٹھاواں ٹھاواں ملک تہاڈی ملک سخن دا ساڈی باج گزاری ایک ایک شیر تہاڈے اُتے 100 واری کرم کرو تے دسو حضرت کرم کرو تے دسو حضرت مینوں بھی او پاساں رج رج درشن پائے جتھوں اکھ میری دا کاساں تے عشق دا لمبو بالے جہڑی جئی تجلی ہووے چلی جئی طبیعت میری اور بھی جلی ہووے تے ڈاڈی بھوک جے لگی ہووے منگنو نہیں کوئی سنگ دا مینوں درد محبت بخشو میں نہیں دارو منگدا انج سوالی کراں گا انج سوالی کرے سانجوں کری اڑیاں کرے ایانا انج سوالی کرے سانجوں کری اڑیاں کرے ایانا اس درگاہوں حضرت صاحب میں نہیں خالی جانا میں نہیں خالی جانا اس کہ صدا بہار آمین کبھیو صدا بہار دئی اس باغے صدا بہار صدا بہار دئی اس باغے تے کدی خزانہ آوے کدی خزانہ آوے ہون فیض ہزاراں تائیں تے جو بھکھا پھل کھاوے جو بھکھا پھل کھاوے راجہ صاحب نے میرے لیے میاں صاحب کا جو دعائیہ شعر پڑھا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے قبولیت عطا فرمائے تو یہ ان کی محبت ہے انہوں نے ہی مجھے بلایا ہے پاکستان سے اور آپ نے جس طرح پذیرائی کی ہے میں اس معطر پذیرائی کے لیے آپ کا تہہ دل سے ممنون اب میں کچھ قطعات پیش کرتا ہوں ابھی میں نے کہا تھا راجہ صاحب سے کہ
آپ اپنا کلام سنا دے پھر میں جانوں اور سامعین جانے ہیں جی، پھر میں جانا تے بندے جانن۔ تو مجھے ایک قطع یاد آیا، ایک بیمہ کمپنی کا ایجنٹ ہے، انشورنس ایجنٹ، وہ کسی آدمی کو قائل کرتا ہے کہ آپ ہم سے بیمہ کرائیں، کہہ رہا ہے آپ کرائیں ہم سے بیمہ، چھوڑیں سب اندیشوں کو، اس خدمت میں سب سے بڑھ کر روشن نام ہمارا ہے، خاصی دولت مل جائے گی آپ کے بیوی بچوں کو، آپ تسلی سے مر جائیں باقی کام ہمارا۔ آپ تسلی سے مر جائیں باقی کام۔ ایک ابھی کوئی صاحب تصویر لینے آئے تھے میری، بلکہ ایک صاحب نے تو بہت ہی تصویر در تصویر۔ تو وہ کہ بھولے سے فوٹوگرافر کی ایک عادت ہوتی ہے، عادت کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، مان لو، لیکن کسی نے اپنی عادت چھوڑ دی ہے، یہ مت مانو۔ دنیا میں یہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا، اخلاقی مسئلہ ہے۔ یہ جو لفظ اخلاق ہے یہ بھی تو خلق کی جمع ہے، خلق ہی تو ہیبٹ ہے جی، ایک عادت ہوتی ہے فوٹوگرافر کی۔ یہاں ہمارے ایک دوست ہیں جو تھے سیٹلائٹ ٹاؤن پنڈی میں، ڈار صاحب، وہ بھی فوٹوگرافر، تو میں یہ قطع ان کے نام کرتا ہوں جی۔ بیٹھے ہیں؟ وہ بیٹھے ہیں نہیں، اب کھڑے ہیں پہلے بڑے کہ بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات، بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات، ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے، ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم ظریف، میت سے کہہ رہا ہے ذرا مسکرائیے۔ اچھا ہے کس بلا کا، آپ بھی بیٹھے ہیں، بیٹھے رہو، ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم ظریف، میت سے کہہ رہا ہے ذرا مسکرائیے۔ آپ جب اخبار پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ 10واں صفحہ پہلا پڑھیں یا 6واں صفحہ، کسی پر کوئی پابندی، کوئی بندش، کوئی قدغن نہیں لگ سکتی کہ لے تو آئی 29واں صفحہ ہی پڑھنا، آپ جو مرضی پڑھیں۔ تو ایک دن کا اخبار یہ قاری کی ثواب دید ہے کہ وہ کیسے پڑھتا ہے، کس ترتیب۔ میں نے ایک دن کا اخبار کس ترتیب سے پڑھا، 4 خبریں دیکھیے۔ پہلی خبر ہے وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے، لو جی فرسٹ نیوز، وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے۔ دوسری خبر جی، وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے آمریت کا وطن میں، نصیب لال کی البم مکمل ہو گئی ہے، نصیب لال کی البم مکمل ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2 ہی بڑے تہوار ہیں ہمارے، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ تو عید الفطر پہ درزیوں کے ہاں بڑا رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، تو اس بھیڑ میں ان سے بہت سی حرکات سرزد ہوتی ہے۔ میرے ساتھ درزی نے کیا کیا اندازہ کرو کہ بخیا تو سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا،
بخشیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا، آڑا لگا دیا، کوئی ترچھا لگا دیا۔ ٹیلر کی بدعباسیاں مجھ سے نہ پوچھئے، اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا۔ ٹیلر کی بدعباسیاں مجھ سے نہ پوچھئے، اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا۔ میں مانچسٹر میں تھا تو ایک منظر دیکھا، اور میں نے اس منظر کو فوراً 1 منٹ میں قطع بند کر لیا۔ اب وہ منظر کیا تھا دیکھیے، مشقت ہی کچھ ایسی تھی کہ اس کو پسینے پر پسینہ آ رہا تھا۔ مشقت ہی کچھ ایسی تھی کہ اس کو پسینے پر پسینہ آ رہا تھا۔ عجب منظر تھا، ایک ہوٹل میں گورا چھری کانٹے سے پاپڑ کھا رہا، اندازہ کرو، چھری کانٹے سے پاپڑ کھا رہا۔ پانی تھوڑے سے پانی۔ مجھے ایک میرا انٹرویو لیا نعیم بخاری نے، اس نے دوران انٹرویو پوچھا، جی ایک بات پوچھی، تو اس کے جواب میں آپ کی کوئی خواہش ہے؟ میں کہ جی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ میں نے کہا ایک خواہش میری، جی فرمائیے۔ بھائی یہ کوئی ان کی دعوت ہے، کوئی صاحب ان کی، ہاں یہ میں عرض کر دوں کہ آپ کی کوئی فرمائش ہو تو جیسا آپ فرمائیں گے میں فرم جاؤں گا۔ آپ کا رکا مل گیا ہے جی، میں کیا ہے جی، چلیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں صرف اتنا عرض ہے کہ یہ میری نظم نہیں ہے۔ میں اپنے سر تے دوجے دی پگ کیوں رکھا؟ اور ایک اور نظم کی فرمائش مجھ سے کی جاتی ہے، کدی تے پیکے جانی بیگم، یہ بھی میری نہیں ہے، میں اپنی بیگم کو یہ نہیں کہہ سکتا، کدی تے پیکے جانی بیگم۔ 12 تو یہ بھی نظم نہیں ہے میری۔ آپ وہ اس نظم کی فرمائش کریں جو میری ہے، اور ماشاءاللہ بہت نظمیں ہیں میری ہیں جی۔ ابھی جی فرمائیے۔ اچھا جی سن لئی جی، لسی تے چاہ، جلم والا پل 2، جی پولیے مجھے 3، جی اے مجھ دی آواز کتھوں آئی ہے؟ جی کیا ہاں وہ غزل نہیں ہے، وہ نظم ہے۔ ٹھیک ہے جی میں نے نوٹ کر لی جی۔ کیا جی ہو گئی یہ بات، آپ بالکل بے فکر مند ہو جائے جی۔ میں سناتا ہوں، تو میں قطع پیش کر رہا تھا کہ کیا، ہاں وہ اس نے پوچھا آپ کی کو خواہش، میں کیا کوئی گورا ہوئے او دے ہاتھی چک فارم ہوئے، فارم اردو ہچ ہوئے تے گورا میرے اگے آ کے درخواست کرے جناب مینوں پور کر دے۔ تو میری 200 سال کی تھکن اتر جائے۔ اور چون لائی سے کسی نے کہا انگریزی میں بات کرو، تو اس نے کہا کہ چین گنگا نہیں ہے۔ کیا اچھی بات ہے، اردو بہت بڑی زبان ہے۔ اگر میں لسانیاتی اس کا تجزیہ کروں، ٹائم نہیں ہے، وہ بیک وقت آریائی اور سامی زبانوں کا امتزاج ہے، اس میں بڑی بے پناہ صلاحیتیں ہیں جی۔ کبھی پھر گفتگو ہوگی کہ یہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کبھی پھر گفتگو ہوگی کہ یہ سوغات افرنگی
عموماً آدمی کی ذہنیت کیسی بناتی ہے. ابھی اتنا کہہ دیتا ہوں انگریزی کے بارے میں، کچھ ایسی ڈھیٹ ہے کم وقت آتی ہے نہ جاتی ہے. کچھ ایسی ڈھیٹ. ہمارے ایک سیاستدان ہیں، آپ جانتے ہوں گے کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے باخبر لوگ ہیں، کہ وہ ہر بات پہ کہتے ہیں اسے دفن کر دو، مٹی پاؤ مٹی پاؤ. تو میں نے کہا کہ ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے. سر تے مٹی پانی، ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے. سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائیں. سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائیں. آصف قطع سنو کہ لطف نظارہ ہے اے دوست اسی کے دم سے، یہ نہ ہو پاس تو پھر رونق دنیا کیا ہے. تیری آنکھیں بھی کہاں مجھ کو دکھائی دیتی، میری اینک کے سوا دنیا میں رکھا کیا. میری اینک کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. ایک بات سنیے کہ یہ جو ہے وقت بہت بڑی پراسرار چیز ہے. ٹائم کیا، جس کی قرآن نے قسم کھائی ہے والعصر، جو بالکل ایک دم شیر خار کو بچہ، بچے کو لڑکا، لڑکے کو جوان، جوان کو جو ہے ادھیڑ عمر، اور اس کو بوڑھا، اور پھر اللہ تیری یاری. یہ ٹائم کیا ہے؟ یہ بڑی پراسرار چیز ہے. یوں سمجھ لیجئے، میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ وقت ایسی چیز ہے جو کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھریاں دے جاتا ہے. تو جناب میں نے وقت پر ایک قطعہ لگا ہے کہ برپا کیے وہ دور زمان تغیرات. وقت جو تبدیلیاں برپا کر رہا ہے، برپا کیے وہ دور زمان تغیرات. گاڑی نئی تھی جس کا کھٹارا بنا دیا، چھوڑا نہیں کسی کو بھی یلغار وقت نے، آخر کھجور کو بھی چھوارا بنا دیا.